برج قوس سیارہ مشتری۔ جس کا برج قوس ہو اور سیارہ مشتری ہو تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا ہفتہ کیسا گزرے گا، ان کا مزاج کیسا ہوتا ہے، وہ چال کیسی رکھتے ہیں، ان کا گفتگو کا انداز کیسا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، وہ کن خوبیوں سے مالا مال ہوتے ہیں اور وہ کن خامیوں کی وجہ سے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو آج بتائیں گے برج اور سیاروں کے متعلق۔ جس کا برج قوس ہو، سیارہ مشتری ہو، ان لوگوں کے لیے جو موافق حروف ہوتے ہیں وہ ہے فے۔ فے کا حرف ان کے لیے موافق اور بہتر سمجھا جاتا ہے، اور اس برج والے انسان کے لیے جو موافق پتھر سمجھے جاتے ہیں ان میں پکھراج، لاجور اور یاقوت موافق سمجھے جاتے ہیں، اور ان کو پہننے سے باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ اس برج والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ گرم طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، جو اکثر خشک رہتی ہے، خشک مزاج ہوتے ہیں، گرم طبیعت ہوتے ہیں، اکثر چھوٹی چھوٹی بات پہ گرم ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ اس برج والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیاوی محبت میں بھی گرفتار رہتے ہیں، لیکن علم کی طلب ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، چاہے پھر وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، وہ ان کے حصول کے لیے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اس برج والے لوگ رحم دل تو ہوتے ہیں، لیکن صرف ایسے لوگوں کے لیے جن کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں میں نیکی کی تلقین کرنے کی رویہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں۔ ایسے برج والے انسان کو ہمیشہ جسم پہ کوئی نہ کوئی زخم کا نشان ضرور ہوتا ہے، اور اس برج والے انسان پانی کی گہرائی سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، اور خواب میں اکثر پانی اور آگ دیکھتے ہیں۔ جس کا برج قوس ہو اور سیارہ مشتری ہو تو ایسے انسان کو چھوٹی عمر میں کوئی نہ کوئی بیماری رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جسمانی طور پہ بہت زیادہ کمزور اور پریشان رہتے ہیں، اور اس برج والے انسان کو 25 سال کے بعد 40 سال کی عمر سے پہلے تک کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس سے لڑتے جان چھڑاتے ان کو کافی مشکل اور مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ ایسے برج والے لوگ اپنے مقصد کے لیے بہت تیز ہوتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے بہت تیز ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا دماغ اور زبان کینچی کی طرح تیز ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ چالاک اور مکار ہوتے ہیں، اور یہ غیر آدمیوں کے ساتھ بھی ایسے پیش آتے ہیں جیسے یہ ان کو جانتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو یہ اچھا سمجھتے ہیں، یہ بہتر سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی یہ بہت زیادہ مدد بھی کرتے ہیں اور ساتھ بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خون کی کمی کی بھی اکثر شکایت رہتی ہے، اور جو قوس برج والے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی شادی ایسی عورت سے کی جائے جن کا برج عقرب ہو، حمل ہو یا سرطان ہو تو وہ زیادہ موافق رہتے ہیں، دونوں کے بندھن زیادہ خوشگوار رہتا ہے اور خوشیاں ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ برج قوس والے انسان جو ہوتے ہیں ان کے لیے سوموار کا دن یعنی پیر کا دن بہت موافق اور مناسب سمجھا جاتا ہے، اس دن ان لوگوں کو اچھا محسوس ہوتا ہے، وہ خوشی اور سکون محسوس کرتے ہیں، اور دیسی مہینوں میں ایسے برج والے انسانوں کے لیے پوہ کا مہینہ بہت زیادہ مبارک سمجھا جاتا ہے۔ ایسے لوگ طوطے کی زبان کی طرح ہر بولی کو پہچان لیتے ہیں، ہر رویے میں مکس ہو جاتے ہیں اور ہر لہجے میں مکس ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی مستقل مزاجی میں نہیں ہوتی، کبھی وہ کچھ ہوتے ہیں تو کبھی وہ کچھ ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ ذہن بہت زیادہ رکھتے ہیں جن میں صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ دینی تعلیم کے حصول کے لیے بھی لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، لیکن ان کو آزاد جینا، آزاد زندگی زیادہ پسند ہے جو اپنی مرضی سے وہ گزارتے ہیں۔ وہ ایسے برج والے لوگ کسی بھی ایک جگہ پہ
टिक कर कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे बुर्ज वाले लोग अक्सर कुछ ही अरसे बाद जो भी काम शुरू करते हैं या तो वो छोड़ जाते हैं। अगर किसी के पास मुलाजमत करते हैं तो कुछ अरसे बाद वो बहुत जल्दी उकता जाते हैं और वह मुलाजमत छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। ऐसे लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, दावतों पे जाना पसंद करते हैं और लोगों के खर्चे पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे बुर्ज वाले इंसान की अपने बहन भाइयों से ज़्यादा नहीं बनती। अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है घर में भी और बहन भाइयों के साथ भी। ऐसे जो लोग होते हैं, अगर वो जानवर रखें तो वो उनके लिए ज़्यादा मुवाफ़िक होते हैं और उनसे उनको नफ़ा हासिल होता है। लेकिन इस बुर्ज वाले लोग ऐसी चीज़ों से दूर रहते हैं, बस दुनियावी लज़्ज़त में और अपने नफ़सानी ख्वाहिशों में और अपनी मन मर्ज़ियों में अपना वक्त ज़ाया करते हैं और उनको समझाने पर भी वो किसी की बात उनको समझ नहीं आती। जज़ाकल्लाह।